بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة حسنة۔ قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، یہ ماہ ذی الحجہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملت اسلامیہ کے لیے اسلام کے عظیم شعائر کے زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ انسانیت کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں بندہ اللہ کو راضی کر کے، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر کے، محرم الحرام جب آئے تو زندگی اثر نو رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے مطابق گزارے۔ یہ مہینہ تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گزشتہ سال کے جانچنے چیک کرنے کا مہینہ ہے، کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ گزشتہ سال اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سے جو مطالبہ تھا، ہم نے اسے کتنا پورا کیا، اس کی رضا و ناراضگی کا کتنا پاس و لحاظ رکھا، ہر اٹھتے قدم میں، ہر نکلتے بول میں ہم نے اپنے رب کی خوشنودی کی کتنی پرواہ کی، اس کی ناراضگی سے کتنا ڈر محسوس کیا۔ اگر یہ مہینہ ہم نے وصول کر لیا، اور خصوصاً یہ 3 ایام، آج کا دن یوم النحر 10 ذی الحجہ، گزشتہ کل جو گزرا ہے یوم العرفہ 9 ذی الحجہ، اور اس سے پہلے 8 ذی الحجہ جس کا نام یوم الترویہ ہے۔ ان 3 دنوں میں ایک عظیم فیصلے پر ملت اسلامیہ کو پہنچنا تھا۔ گزشتہ 2 دن تو گزر گئے، لیکن حقیقی فیصلے کا دن آج کا دن ہے۔ جس وقت ہم اپنے جانوروں کے گلے پر چھری چلا رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں ایک عظیم فیصلہ لے کر چھری چلانا ہے۔ ملت اسلامیہ نے ہر زمانے میں جب اہم ترین فیصلے لینے میں تاخیر کا مظاہرہ کیا، تو عظیم الشان نقصانات و خطرات سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ وہ ملت اسلامیہ جس نے سرزمین ہندوستان میں قرآنی قانون نافذ کیا تھا، اللہ کا کلمہ لہرایا تھا، اس کا جھنڈا یہاں پر لگایا تھا، اور 1 سال 2 سال اور چند ماہ نہیں، 800 ساڑھے 800 سال کا ایک طویل عرصہ انصاف کی حکومت، امن کی حکومت، وہ امن جس میں بنارس سے چل کر ایک لڑکی دہلی پہنچتی ہے، اور دہلی پہنچ کر امیر المومنین خلیفہ سادس 6ٹھے خلیفہ سے کہتی ہے کہ حضرت مجھ پر ایک بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے، فلاں تاریخ کو ہمارے شہر میں آپ کے یہاں سے جو گورنر متعین ہے، وہ گورنر جس تاریخ کو پہنچے گا، میرے باپ کو دھمکی دی گئی ہے کہ میں اس دن کے آنے سے پہلے اس کے حرم میں پہنچا دی جاؤں۔
ہر خوبصورت لڑکی کو وہ اپنے محل کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ اب میرا باپ میرے سلسلے میں پریشان ہے، ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہے، میں اکیلی بنارس سے چل کر دہلی پہنچی ہوں، آپ انصاف دلائیے۔ وہ امیر المومنین خلیفہ سادس، چھٹا خلیفہ کہتا ہے کہ بیٹی جاؤ، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ پھر دہلی سے وہ نکل کر جب اپنے گھر پہنچتی ہے تو 300 گھوڑ سواروں کی نگرانی میں اس بچی کو اس کے گھر پہنچایا جاتا ہے۔ پھر وہ زمانہ دنیا نے دیکھا کہ جس وقت بنارس کی سرزمین پر اس گورنر کے اپوائنٹمنٹ کا پہلا دن تھا، وہ آیا اور اس برہمن کے گھر کے سامنے جب اس نے آواز لگائی بڑے غصے اور جلال میں آ کر کہ تم نے میری نافرمانی کی، ابھی تک اپنی بیٹی کو میرے محل میں کیوں نہیں روانہ کیا، کیوں نہیں بھیجا؟ اس وقت دنیا بنارس نے دیکھا کہ ایک فقیر میلا کپڑا اور جھولا اپنے پاس رکھے ہوئے اس گورنر کی سواری کو ہاتھ لگا کر بھیک مانگنے کے لیے صدا لگاتا ہے۔ وہ گورنر جلال میں آ کر اس فقیر پر اپنا غصہ اتارنے کے لیے اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ فقیر اپنے اس میلے کپڑے اور جھولے کو پھینک کر تلوار باہر نکال کر اس گورنر کا سر قلم کر دیتا ہے۔ بنارس کی سرزمین پر اورنگزیب عالمگیر کا وہ انصاف دنیا بنارس نے اس وقت دیکھا۔ اس ایک برہمن کی لڑکی کو تنہا انصاف دلانے کے لیے خلیفہ وقت خود پہنچتا ہے۔ ایسا انصاف ہندوستان کی سرزمین پر جب ملت اسلامیہ نے صحیح فیصلے کیے تھے تو نافذ اور قائم کیا تھا۔ آج ملت اسلامیہ کے سست فیصلے، ملت اسلامیہ کی سست روی، ملت اسلامیہ کی ہم دو ہمارے دو، اب تو اور چھوٹا نعرہ ہے، ہم دو ہمارا ایک، بس مجھے کوئی مطلب نہیں انسانیت سے، میں میرا گھر خوش رہ لوں، بس دنیا جائے جہنم کی آگ میں، دنیا جائے ہلاکت کے غار میں، مجھے کوئی فرق نہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے فیصلے لے کر، ایسی چھوٹی چھوٹی مسلمانی پر راضی ہو کر، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اگر آپ بنی اسرائیل کے نبیوں کی امت میں پیدا ہو جاتے تو ٹھیک تھا، اپنی مسلمانی چلا لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، قربانی کر لو، اپنا کاروبار، اپنی دینداری، اپنا گھر بار، اپنی مسلمانی پر راضی و مطمئن رہو، شاید اکتفا ہو جاتا، شاید وہ مسلمانی قبول کر لی جاتی۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے، اور خصوصاً ایسے زمانے میں جس زمانے میں ظلم سر چڑھ کر بول رہا ہو، ایسے زمانے میں جبکہ ظلم اپنے عروج پر ہو اور اس کا سورج ایسا ہو کہ غروب ہونے کا نام نہ لے رہا ہو، اگر ایسے زمانے میں بھی ملت اسلامیہ صرف اپنی زندگی، میری عیش، میری مستی، میری مسلمانی، اگر اسی پر راضی اور مطمئن رہا تو یاد رکھیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے میں جتنی دیر کرو گے اتنے بڑے بڑے قربانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر تم بڑے حادثات چاہتے ہو تو سستی کا مظاہرہ کرو، اور اگر حادثات سے بچ کر نکلنا ہے، اگر عافیت کے ساتھ کامیاب ہونا ہے، اگر ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے بڑے بڑے ظالمانہ مظالم اور حادثات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مت سمجھیے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے رکھوالے اور پڑھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ خلافت عباسیہ کا دور یاد کریے، بغداد میں مسلمانوں کے عروج کا وہ دور، خلافت عباسیہ کا دارالخلافہ بغداد، جب رب تعالیٰ نے بغداد کے مسلمانوں کی سزا کا فیصلہ فرمایا، خلافت عباسیہ کے سقوط کا فیصلہ فرمایا، پھر تاتاریوں کو ان پر مسلط کیا، وہ مسلمان بغداد کے خلافت عباسیہ کے ماننے والے اور رہنے والے لوگ، لیکن تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، ایک دیوار زمین پر کھڑی نہیں چھوڑی، انسانوں کو بھی قتل کر دیا، جانوروں کو بھی قتل کر دیا، دیواروں کو بھی گرا دیا۔ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ تو خلافت میں جینے بسنے والے لوگ تھے۔
اللہ رب العزت کا ہر زمانے میں قانون ہے کہ جب مسلمان اپنی ذمہ داری کو کھو دے، جب مسلمان اپنے اوپر عائد کیے جانے والے فریضوں سے بے خبر ہو جائے، جب مسلمان اہم ترین تاریخی فیصلے لینے میں تاخیر کرے، یاد رکھیے مسلمانوں کو ہر زمانے میں بڑے نقصان سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ 3 دن ایک یوم الترویہ، اسے ترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رویوں کے درست کرنے کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 اور 8 ذی الحجہ کی رات میں خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ بیٹے کی ذبح کرنے کا حکم، انسانیت کا قتل، یہ کیسے رب تعالیٰ کا حکم ہو سکتا ہے؟ وہ رب جو رب العالمین ہے، وہ جہانوں کا پالنے والا، وہ انسان کو قتل کرنے کا حکم دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دن بھر سوچتے رہے کہ آیا یہ میرا وسوسہ ہے یا میرے رب کا حکم ہے؟ سارا دن غور و فکر میں گزرا۔ جیسے ہی رات کو سوئے ہیں، اب 8 اور 9 ذی الحجہ کی رات جو لیلۃ العرفہ ہے، اس رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب اس خواب سے بیدار ہونے کے بعد جب یوم العرفہ آیا ہے، عرفہ بنا ہے معرفت سے، عرفہ بنا ہے پہچان سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرفان ذات حاصل ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرح صدر حاصل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 9 ذی الحجہ کی صبح عرفے کے دن اس فیصلے پر پہنچے کہ یہ میرے بیٹے کے قتل کا حکم نہیں ہے، یہ اس محبت کے قتل کا حکم ہے جو محبت انسانیت کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس محبت کی خاطر رب تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سالوں رلایا ہے۔ اپنے بیٹے کی محبت غالب آ گئی ہے یا مخلوق خدا کی محبت غالب ہے؟ اپنے بیٹے کی محبت غالب ہے یا مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے کی فکر زیادہ ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سالوں رلایا ہے، بیٹے کی محبت میں روئے ہیں، نابینا ہو گئے۔ وہی بیٹے کی محبت ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 90 سال کی عمر میں بڑھاپے میں لڑکا پیدا ہوا ہے، اور وہ جب فلما بلغ معه السعی، وہ بچہ جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، معصوم سا بچہ کبھی ادھر کو پاؤں رکھتا ہے، کبھی ادھر کو پاؤں رکھتا ہے، اس کی حرکتوں، اس کی اداؤں پر باپ اس پر قربان ہوا جاتا ہے۔ اس عمر میں والد محترم کو حکم ہوتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اعلان سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ اس نماز کے بعد مسجد میں اور جماعت بنائی جائیں گی۔ جن لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے، جو لوگ تاخیر سے پہنچ رہے ہیں، ماشاءاللہ تعمیر ملت اورنگ آباد کی آپ کی تنظیم ہے اور آپ کے مزاج سے، اور اورنگ آباد اور حیدرآباد دونوں سے ان کا تعلق ہے۔ اورنگ آباد اور حیدرآباد دونوں کے مزاج سے یہ بخوبی واقف ہے اور اب سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ انہیں تو پتہ چل گیا ہے کہ 10 بجے بھی عید کی نماز رکھ کر ملت اسلامیہ پھر تاخیر کرنے والی ہے، اس لیے کہ بات وہی چل رہی ہے کہ ملت اسلامیہ اپنے فیصلوں میں جب تاخیر سے کام لے رہی ہے، بندے بھی نبھا رہے ہیں، آپ کے لیے نمازوں کا انتظام کر رہے ہیں، اللہ بھی نبھائے گا۔ لیکن اگر ظلم کا خاتمہ چاہتے ہو، اگر عروج چاہتے ہو، تو ان 3 دنوں میں کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا۔ یاد رکھیے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرح صدر عطا فرما دیا کہ مجھے میرے بیٹے کی ذبح کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ وہ اس محبت کو ذبح کرنے کا حکم ہے جو انسانیت کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بھلا حضرت ابراہیم جیسا اللہ کا خلیل اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک اصول اور ضابطہ دینا تھا کہ جب جب تم اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت کرو گے، اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہوگا، مخلوق خدا ستائی جا رہی ہوگی، کسان الگ پریشان ہو رہا ہے، ملازمین کے لیے الگ مسائل ہے، تاجروں کی منڈیوں پر الگ حملے ہو رہے ہیں، اور ایک بہترین عظیم الشان مسلمانوں اور غیر مسلموں کے روزگار کا عظیم الشان سیزن کا مہینہ، یہ قربانی کا مہینہ
ہوتا ہے۔ بتلائیں سب سے زیادہ جانور کون پالتے ہیں؟ جانور پالنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ ان جانوروں کو چارہ کھلانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ پھر ان جانوروں کو بیچنے کے لیے بازار لانے والے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ ان سے خریدنے والے مسلمان ہوتے ہیں، جو کاریگر لوگ اور جو بیوپاری لوگ اسے خرید کر لاتے ہیں پھر مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ ان میں بھی بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے جانور غیر مسلموں سے خریدے ہیں؟ ایک چھوٹے سے جانور کو جسے 2-5 ہزار میں خریدا تھا، اگر آج 50,000 کا بنایا ہے تو کس کا روزگار ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کا روزگار، یہ غیر مسلموں کا روزگار، جانور پالنے والے کا روزگار، اسے چارہ کھلانے والے کا روزگار، اسے ایک شہر میں لانے والے کا روزگار، شہر میں بیچنے والے کا روزگار، پھر جانوروں کے ذبح کرنے والے کا روزگار، ان کی کھال والوں کا روزگار، ان کی ہڈی والوں کا روزگار۔ غرض یہ کہ ایک بڑے روزگار کا سیزن کا مہینہ بلا لحاظ مذہب و مسلک، تفریق مذہب و مسلک، عظیم الشان مہینہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر قربانی پر ہاتھ ڈالنا، پھر قربانی کی عظیم الشان فریضے کو، اس واجب عمل کو، اور قربانی جیسے ملت اسلامیہ اور ملت ہندیہ کے لیے روزگار فراہم کرنے والے عظیم الشان سیزن پر ہاتھ ڈالنا، ظالمانہ ہاتھ ڈالنا، یہ وہ حرکتیں ہیں جو صاف طور پر دکھا رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق بڑی پریشان ہے، اللہ کی مخلوق ظلم میں پسی جا رہی ہے۔ ان کے اوپر آئے دن نئے نئے فیصلے، نئے نئے قوانین۔ آپ قربانی میں مصروف ہے، اپنے جانوروں کو کھلانے پلانے سنبھالنے میں مصروف ہے، ادھر سے کچھ بارش ہے جو آپ کو سنبھلنے نہیں دے رہی ہے، اور ادھر کالے قلموں سے کالے کاغذات پر جو کالے کرتوت درج ہو رہے ہیں ان تاریک ترین دیواروں کے اندر، اس سے آپ بے خبر ہیں، ناواقف ہیں۔ ان قانون کی چار دیواری کے اندر اور اس کے رکھوالوں میں، ان کالے لوگوں کے اندر، کالے دل والے لوگوں کے اندر، کالے قلموں اور کالے صفوں کے اوپر کالی سیاہی سے جو کالے کرتوت قلم بند کیے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کل اور پرسوں ہمارے کرنے کے کچھ کام تھے، ان کے کرنے کے کچھ کام تھے۔ ہم نے یوم الترویہ کو اپنا رویہ درست نہیں کیا، انہوں نے یوم الترویہ کو اپنا رویہ درست کر لیا ہے، انہوں نے رویے درست کر لیے ہیں، انہوں نے قانون کے ماہرین کو حوالے کر دیا ہے کام، کہ اپنا کام مکمل کر کے جلدی سے ہمارے حوالے کریے، یہاں تک کہ جولائی اپنے نصف تک پہنچے، ان کے ہاتھ میں وہ کاغذات رہیں گے جن کاغذات پر ہندوستان میں ہندو راشٹر کے قیام کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ یوم الترویہ کو ان کے کرنے کے کام تھے جو انہوں نے کر لیے۔ ہم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اسوہ ہمارے لیے تھا، ان کے واسطے گوڑسے کا اسوہ تھا اور نمونہ تھا، وہ تو اس کے فرما بردار فرزند بن گئے، ہم ابراہیم خلیل اللہ کا صرف نام جپتے رہ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کی صرف یاد تازہ کرتے رہ گئے۔ قربانی ہمارے لیے کیا ہے؟ محض چرب زبانی کے علاوہ کیا؟ مختلف ڈشز کھانے کے علاوہ کیا؟ ہم نے قربانی کو ایک رسم بنا لیا ہے، چوچلے پورا کرنے کا ایک فریضہ بنا لیا ہے۔ قربانی اس کے لیے نہیں تھی، یوم الترویہ ہمارے رویوں کے درست کرنے کا دن تھا، عرفے کے دن ہمیں عرفان ذات حاصل ہو جانا چاہیے تھا، ہمیں اس بات کا شرح صدر اور استحضار ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے مسلمان گھر میں پروان چڑھایا، آج میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ہوں، آج میں محمد مصطفیٰ کا امتی کہلاتا ہوں، میرے ذمے ہے کہ اللہ کی زمین کو امن سے بھر دیا جائے، میں اپنی چار دیواری میں امن کی فکر کروں، خیال کروں، ہرگز نہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اس لیے آیا تھا کہ یہاں کی مظلوم عوام کو انصاف دلایا جائے۔ جب ہم نے یہاں کی مظلوم عوام کو انصاف دلایا، انہوں نے سر کا تاج ہمیں بنایا، انہوں نے اپنی حدود کو، اپنی قیود کو ہمارے حوالے کیا۔ یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے اصل رہنے والوں نے جب مسلمانوں کے اس انصاف کو دیکھا تو دل چوڑا کر کے، سینہ چوڑا کر کے، دل وسیع کر کے، سر فخر سے اونچا کر کے مسلمانوں سے کہا کہ لاؤ اپنا ہاتھ ہمیں دو، ہم تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ اسلام پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس اسلام کا انصاف ایسا عظیم الشان ہے، اس اسلام کی 100% تعلیمات کیسی ہوں گی؟ آج ہم میں
سارے سادات نہیں ہیں، حضرت صحابہ کرام کی اولاد نہیں ہے، رسول عربی کا خانوادہ نہیں ہے، ہم میں سے اکثر وہ ہے جن کے آبا و اجداد نے اپنے دل کو کشادہ کر کے، اپنی ہمت کا مظاہرہ کر کے، اپنے سر کو اونچا کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ ہم اس لیے آئے تھے ہندوستان میں، اب ہندوستان میں آ کر ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ یہاں کے رہنے والی آبادی کو جو 80% آبادی ہے، ہم 20%، وہ آبادی 80%، ان 80% آبادی کو ان 2% کے ظالمانہ نظام کے حوالے کر رہے ہیں ہم۔ وہی 2% جو باہر سے آئے تھے ان کے حوالے ہم کرنے چلے ہیں ان 78% کو۔ اگر وہ ان 78% کو ہمارے خلاف نہ بھڑکائے تو کیا کریں؟ ہم نے ظلم کی چکی میں پسنے کے لیے ان کے حوالے کر دیا، اب وہ ظلم کا ننگا ناز نہ کرے تو کیا کرے؟ ایسے ڈاکٹر کو جس نے مریض کو چیک کرنا چھوڑ دیا ہے، جس نے مریض کا علاج کرنا چھوڑ دیا ہے، کیوں بازار میں اسے برداشت کیا جائے؟ کیوں اس کے ہاسپٹل کو سڑکوں پر اور دواخانوں اور محلوں کے اندر برداشت کیا جائے؟ اگر ایسے ڈاکٹر کو جس کے ہسپتال کے باہر مریض آ کر علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اب اس کے گھر والے اگر تمہارے ہاسپٹل کی دیواروں کو منہدم نہ کر دے تو کیا کرے؟ انصاف سے کہو مسلمانوں، اگر تمہارے ساتھ ظلم کا سلوک نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ تمہیں صرف اپنے بچوں کا انصاف پسند ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کے بندوں کے انصاف کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم تو ڈاکٹر تھے، ہم تو ان کے آنسو پوچھنے کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم اپنے آنسو دکھانے میں بڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے زخموں کو سلنے کے لیے آئے تھے، ہم اپنے زخم دکھا کر واویلے کر رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں، تمہیں اللہ نے دینے والی امت بنایا تھا، تم نے ہاتھ پھیلا کر لینا کب سے شروع کر دیا ہے؟ یہ جو ہاتھ پھیلا کر لینا شروع کیا ہے، وجہ اس کی یہی ہے، جب ہم ڈیفینس میں آئے ہیں تو یاد رکھیے جو جنگ ڈیفینس میں جو جنگ والا ہوتا ہے وہ آدھی جنگ ہارا ہوا ہوتا ہے، جو آفینس میں ہوتا ہے وہ آدھی جنگ جیتا ہوا ہوتا ہے۔ ہم دفاعی کارروائی میں لگے ہوئے ہیں، آدھی جنگ ہم آلریڈی ہارے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو دفاع میں لگے ہیں، جو تو سو رہے ہیں شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنی چونچ ڈال کر، سمجھ رہے ہیں کہ میری آنکھیں ریت کو دیکھ رہی ہے، مجھے شکاری نظر نہیں آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ میں شکاری کو نظر نہیں آ رہا ہوں۔ ملت اسلامیہ کی اکثر یہی صورتحال ہے۔ یہ جو ہم نے غفلتوں کا مظاہرہ کیا ہے یہ ہمارے لیے انتہائی ہیبتناک ہے، انتہائی سنگین ترین ہے۔ قربانی کے مسئلوں پر آج ہم رو رہے ہیں، ہماری قربانیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور فلاں ریاست میں یہ مسائل اور وہ مسائل۔ اگر ہم نے ابھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو آئندہ قربانی کا اللہ حافظ ہوگا، ہماری نمازوں کا اللہ حافظ ہوگا، ہماری داڑھی اور برقعوں کا اللہ حافظ ہوگا۔ ملازمت اور تجارت کا تو چھوڑ ہی دیجئے، ہماری مسلمانی کے لالے پڑ جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت اسلامیہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور آج یوم عرفہ کے گزر جانے کے بعد، آج یوم النحر کو جب ہم اپنے جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہو، اس وقت یاد رکھیے یہ دھیان اور استحضار ہونا چاہیے کہ میرے دل کے اندر جو بیٹھا ہوا موٹا جانور ہے، غفلت کا جانور، میں اسے ذبح کر رہا ہوں۔ میرے دل میں بیٹھا ہوا جو سستی کا جانور ہے میں اسے ذبح کر رہا ہوں۔ میرے دل میں بیٹھا ہوا جو سیلفش جانور ہے میں اسے ذبح کر رہا ہوں۔ میرے دل میں بیٹھا ہوا میں خوش، میرے بچے خوش، یہ جو نفس پرستی والا اور یہ جو خود پسندی والا اور یہ جو مطلب پرستی والا جانور ہے اسے ذبح کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مریض آپ کو زیادہ برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے شاگرد جن کے سلیبس کو، جن کے پورشن کو ان کے اساتذہ کمپلیٹ نہ کر رہے ہو، وہ نصاب پورا نہ کر رہے ہو، ایسے شاگرد اپنے استاذ کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ نے مسلمانوں کو معلم بنا کر بھیجا تھا، ہم نے اپنے شاگردوں کا کتنا حق ادا کیا، انہیں کتنا پڑھایا، ان کی کتنی ذمہ داری ادا کی۔ ذمہ داری ادا کر دیتے، پڑھا دیتے، پھر نالائق طلبہ نالائقی دکھاتے تو استاذ کو پنشمنٹ کے لیے ڈنڈا ہاتھ میں لینے کی اجازت ہوتی۔ نکمی اور نالائق امت اپنی ناکامی کا ثبوت دینے کے لیے ڈنڈوں کی باتیں کرے۔ یاد رکھیے ایسے وقت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ استاذ پہلے اپنا سبق پورا کرے، ڈاکٹر اپنا علاج پورا کرے،
اس کے بعد پھر مریض کا مظاہرہ ہے، اس کے بعد پھر نالائق اور نافرمان شاگردوں کا مظاہرہ ہے۔ وہ جو حرکتیں کریں گے اس کے لیے اگلا سبق ہوگا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں قربانی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا کہ مسلمانوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تمہیں اللہ کی طرف سے دی جا رہی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جب جب رکاوٹ آئیں گی، ماہ ذی الحجہ آ کر تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہیں اس غفلت کے جانور کو ذبح کرنا ہے، تمہیں اس سستی کے جانور کو ذبح کرنا ہے اور اپنے فریضے، اپنی ذمہ داری کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ مشن دیا، اس مشن کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک اعلان درمیان میں سن لیجئے۔ الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تعمیر ملت آپ کی محبوب ترین تنظیم بہت سارے خیر، فلاح و صلاح کے کام انجام دے رہی ہے، جن میں مخلوق خدا کی خدمت میں الحمدللہ سارے ہندوستان کی تنظیم و تحریکوں میں یہ اپنی مثال آپ ہے، جو کہ تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انسانی ضروریات کے ذریعے سے ہم انسانوں کے قریب جا کر ان کی امانت ان تک پہنچا سکتے ہیں، ان کی خیرخواہی کر سکتے ہیں۔ ضروریات پورا نہ کر کے نصیحتیں کریں گے تو نصیحتیں کام نہیں دیتی ہے۔ الحمدللہ یہ لوگ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ حضرات کے تعاون سے۔ خدمت خلق میں سب سے پہلا نمبر پیٹ کا آتا ہے، کھانے پینے کا آتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جب نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ اور قربانی کا حکم دینا تھا اور اپنے بندوں کو بندگی کا قانون دینا تھا تو پہلے اپنا جب تعارف کرایا تو سب سے پہلی صفت رب بیان فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ پالنے والا ہے، تو پالنا اور پلنا پہلی چیز اس میں غذا کی ہے۔ بھوکوں کے کھانا کھلانے کا نظام یہاں سے چلتا ہے بلا لحاظ مذہب و ملت، مسلم ہو غیر مسلم ہو چاہے کوئی ہو۔ دواخانوں میں، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جتنے ضرورت مند مریض آتے ہیں ان کے رشتہ داروں کے کھانے پینے کا انتظام یہاں سے آپ حضرات کے تعاون سے کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے علاج معالجے میں ان کی رہنمائیاں کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے۔ یہ تو جسمانی ضرورت کے پورا کرنے کا معاملہ ہو گیا۔ ایک روحانی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ روحانی ضرورت جو اندر سے انسان کو مطمئن کرتی ہے، وہ نوجوانوں کی شادی ہے۔ مسلمان شادی میں بھی تاخیر کرتے ہیں۔ کیا کہا جائے ملت اسلامیہ کا کہ یہ ہر لائن میں لیٹ ہے، لیٹ نہیں ہے، ٹو لیٹ ہے۔ ملت اسلامیہ کی یہ صورتحال ہے۔ یہ لوگ رابطے میرج کا بھی کام کرتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں، رشتے ناتوں کے جوڑنے کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائیاں کرتے ہیں۔ ضروریات زندگی میں روزگار بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے روزگار کے سلسلے میں یہ لوگ تحقیقات کر کے ہندوستان بھر اور باہر کے روزگار کے جتنے مواقع ہیں اس کے اعلانات بھی لگاتے ہیں، اس سلسلے میں بھی کوشش و فکر کرتے ہیں، رہنمائیاں کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے خیر کے کام ہیں۔ ایک ضرورت بندہ آئے اس وقت کی رہتی ہے، ایک جانے کے وقت کی رہتی ہے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس زمانے میں، ان دنوں میں جب کہ اولاد اپنے والدین کے، اپنے سرپرست و بڑوں کے انتقال پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، یہ لوگ وہاں آپ کا کام سنبھالتے ہیں۔ وہاں آ کر ٹینٹ لگانے کا کام، وہاں آ کر مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ کا کام، اور پھر ان کی تجہیز و تکفین کا، ان کے کفن دفن کا، اور بارش کے موسم میں بہترین چھتری کا اور لائٹس کا قبرستانوں میں یہ لوگ انتظام کرتے ہیں آپ کے تعاون سے۔ اور فریج وغیرہ بھی آ گئے ہیں، اگر کسی کا انتظار ہے، کوئی آنا ہے تو جس میت کو فریج میں رکھنے کے لیے وہ بھی انہوں نے انتظام کر لیا ہے۔ تو آپ جتنا ان کا تعاون کریں گے یہ خدمت خلق میں اتنی ترقی کرتے جائیں گے، اتنے آگے بڑھتے جائیں گے۔ لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ جاتے جاتے ان کا ضرور تعاون کریں۔ ابھی تو جو لوگ آ گئے چلے گئے آپ کے سامنے سے جھولی لے کر، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے بائیں طرف صحن میں ٹین کے بنا ہوا ان کا آفس ہے، وہاں جا کر ضرور ان کا تعاون کریں۔ آخری بات سن لے، آ رہے یہ لوگ آ رہے ہیں، دستی گھما رہے ہیں، ابھی ان کا تعاون کر دے، ضرور تعاون کریں آپ، اس لیے کہ نماز ختم ہونے تک پھر ذہن میں رہے گا نہیں رہے گا، پھر قربانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔
تو آپ تیزی میں نکل جائیں گے، لہٰذا یہاں ان کا تعاون کر دیں اور سال بھر ان کا تعاون میں اپنا خیال رکھے. یاد رکھے کہ بہت ساری طریقے ہو سکتے ہیں ان کے تعاون کے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہمیں قربانی دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جانور کی کھال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. صحابہ نے پوچھا اون والے جانوروں کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا اون کے بھی ہر بال اور ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. عظیم شان حادثہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ جب ثواب اور فضائل کی آیات اور احادیث سنتی ہے تو سر بھی ہلاتی ہے اور مسکراتی بھی ہے اور ماشاء اللہ سبحان اللہ اور انشاءاللہ بھی کہتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو ثواب کا دین بنا لیا ہے. ثواب دینے والے اللہ ہے، لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ دیکھیں گے وہ کام. ہمیں ہمارے کام دیکھنے ہیں، ہم ثواب دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں. ثواب تو اس لیے ہے کہ بچوں کو لالچ دے کر کام کرایا جاتا ہے. لالچ کے مقابلے میں ڈر زیادہ ہیبت ناک ہوتا ہے. آپ کو 2 آپشن دیے جائے، یہ آپشن لے لو تو نقصان ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، یہ لے لو تو نفع مل جائے گا. اگر وہ کام کر لو گے تو نقصان سے بچ جاؤ گے. آپ کہیں گے نفع زندگی بچی تو پھر کما لیں گے، پہلے نقصان سے بچ جاؤ. ملت اسلامیہ کے لیے یہ سال اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور یہ 3 دن انتہائی اہمیت والے ہیں. نیا سال محرم الحرام کا ہمارے لیے نئے فیصلے لے کر آئے گا، نئے ضابطے اور نئے قوانین لے کر آئے گا. اپنے بڑے ابا کے پاس سے اور اپنے رشتہ دار بھائیوں کے پاس سے ہمارے سردار صاحب بڑے بڑے نئے اپ ٹو ڈیٹ قوانین لے کر آ گئے ہیں. جیسے ہی ٹپکے ہے ویسے ہی بڑبڑانا شروع کیا ہے اور ایک ہی بات شروع کی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ. یہ نعرہ ہمارا آپ کا تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن آپ کے حوالے کیا تھا. ایک باپ کے 4 بیٹے ہو، ایک باپ کے 2 بیٹے ہو، باپ بڑے بیٹے سے یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا جاؤ دروازہ بند کر دو، چھوٹے سے یہ نہیں کہے گا بیٹا جاؤ دروازہ بند نہیں ہونے دینا. دونوں بیٹوں کے لیے ایک قانون رکھے گا. وہ رب یہ کیسا کہہ سکتا ہے ایک بیٹے کو، ایک بندے کو کہ سر میرے آگے جھکانا، دوسرے کو جاؤ 33 کوٹی کے آگے جھکاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں 2 لوگوں کو الگ الگ قوانین دے، الگ الگ فیصلے دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قانون صرف ایک ہو سکتا ہے. یہ ہمارا نعرہ تھا، یہ انہوں نے لے لیا. قانون بنانے کا اختیار اور حق کائنات کے بنانے والے کا ہے. جنہیں پائجامے باندھنے کا طریقہ یاد نہیں ہے وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا سکھائیں گے؟ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے زندگی گزارنے کے آداب اور سلیقے کیا ہوتے ہیں. قانون رب رحمان بنانے کا حق رکھتا ہے. میرا آپ کا پیدا کرنے والا بنانے والا سکھائے گا ہمیں کہ ہم کیسے جیے اور کیسے مرے. جینا کیوں ہے اور مرنا کیوں ہے، کیسے جینا ہے، کیا کھانا ہے، کیا اڑنا پہننا ہے، غمی اور خوشی کے کیا آداب ہوں گے، گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، تمہاری تنہائی کیسا ہو، تمہاری مجمع کیسا ہو. یہ ہمارا پیدا کرنے والا سکھائے گا. یہ سکھانے چلے ہیں. ہم نے ہمارا نعرہ لگانا چھوڑ دیا، انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے. جو مشن ہمارا تھا وہ مشن لے کر اب یہ اٹھے ہیں. تو آئیے ہمیں رخ دینے کی ضرورت ہے، آئیے ہمیں صحیح رخ لگانے کی ضرورت ہے. تیر تو انہوں نے اٹھایا ہے، نشان کا رخ ہمیں سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. اب اس نشان کا رخ سیدھا کرنے میں بہت سارے تیر ہمیں بھی لگیں گے، لیکن اب قربانی تو دینا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے بہت تاخیر کر دی، اس لیے کہ ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں. اب قربانیوں سے تو گزرنا پڑے گا. جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ کھلے ہیں، مگر مسلمان اب بھی بول رہے ہیں کہ نہیں آنے دیں گے، نہیں آنے دیں گے، ایسا فیصلہ نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے. یہ کیا نہیں ہونے دیں گے؟ تیر تو کمان پر چڑھ چکے ہیں،
اور نکل چکے ہیں، ہمیں اسے اب صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جینا ہے تو اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ قانون بنانے والا اللہ ہے، قانون کا چلانے والا اللہ ہے۔ ہمیں مرنا ہے تو اسی ایمان و یقین کے ساتھ کہ قانون کا بنانے والا اللہ ہے، قانون کا چلانے والا اللہ ہے۔ جب اس کائنات کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کائنات کے چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم آپ جیے تو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دینے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اسی کا اختیار ہے۔ اور اسی احساس و شعور کے ساتھ، اسی ایمان و یقین کے ساتھ جینا ہے اور مرنا ہے۔ جو سستی دکھائے گا، جو غفلت دکھائے گا، جو جینے کی امنگیں دکھائے گا، جو ہری ہری گھاس دکھائے گا، جو بتلائے گا اندر کا نفس، جو اندر کا بیٹھا ہوا جانور ہمیں بتائے گا کہ ارے منہ بند رکھو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ارے خاموش رہو، جتنی مسلمانی چل رہی ہے اتنی تو چلنے دو، ارے جیسی تیسی چل رہی ہے گرتی پڑتی چلنے دو، ارے زیادہ حرکتوں میں آؤں گے تو یہ بھی نہیں کر پاؤں گے۔ جو اندر کا جانور ہمیں آمادہ کر رہا ہے، جو میٹھی مٹھی مسلمانی پر ہمیں راضی و مطمئن کیے ہوئے ہے، آج چھری لے کر اسی جانور کو ذبح کرنا ہے۔ جب اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اسی جانور کو ذبح کرنا ہے، اور جب اس کا خون بہہ جائے تو اس دھیان اور استحضار کے ساتھ رہنا ہے کہ میرے اندر کا جانور مر گیا ہے۔ وہ نفس کا جانور، وہ غفلت کا جانور، وہ سستی کا جانور، وہ خود پسندی کا جانور، وہ خود پرستی کا جانور، وہ سیلفش جانور، وہ میرا نفع میرا بھلا سوچنے والا جانور، میں نے اسے ذبح کر دیا ہے، اس کا خون بہا دیا ہے، اب مجھے انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے بلا لحاظ مذہب و ملت۔ یہ یاد رکھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان، ہم کہہ رہے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت۔ آپ تو 20% مظلوم ہیں، وہ بیچارے تو 78% مظلوم ہیں، 2 ہے بس ڈامچے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، 2%، باقی 78% وہ بھی مظلوم ہیں۔ آپ 20%، وہ 78%، 98% ملت ہندوستان کی مصائب کا، حادثات کا شکار ہے، 2% ہے جو ان کی جمع پونجی کو اڑا رہے ہیں۔ اب تو انہیں آگے کا کام دے دیا گیا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت اسلامیہ اس سلسلے میں سنجیدہ و فکر مند ہو۔ اگر سنجیدہ ہے تو آج چھری کے ساتھ فیصلہ کریے، اور اگر سنجیدگی نہیں ہے اور اگر کوئی فیصلہ نہیں ہے تو پھر اپنی باہیں پھیلا کر مصائب اور حادثات کا انتظار کیجئے، آ جائے تو گلے لگائیے، دعا کریے اللہ ایمان پر موت دے، کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، اس لیے کہ حادثات اور مصیبتوں میں ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جو صحیح فیصلہ لے کر عزیمت کی راہ اختیار کرے گا، اللہ مصائب میں اس کو ایمان عطا کرے گا، صبر اور استقامت عطا کرے گا، وہ جیے گا تو اللہ کا بندہ بن کر، مرے گا تو اللہ کا بندہ بن کر۔ جو سستی دکھائے گا وہ غیر اللہ کا بندہ بن کر اور دنیا اور دینار کا بندہ بن کر مرے گا۔ رب تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔